ہم سب زندگی میں دولت اور پیسہ چاہتے ہیں۔ خوشحالی ایک ایسی چیز ہے جس کے پیچھے ہر کوئی بھاگتا ہے۔ ہم سب اپنی ذائچہ میں ایسے سیاروں کے پہلو چاہتے ہیں جو شہرت، نام اور خوشحالی دیں۔ ویدک علم نجوم کے مطابق سیاروں کی خصوصی تشکیل یوگا نامی ایک قسم کا جوڑ بناتی ہے۔ یوگا کی کئی اقسام ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر اس یوگا کی تلاش میں ہیں جو دولت دے گا۔ ویدک یوگا اسے دھن یوگا کے طور پر شناخت کرتا ہے۔ اس لیے آپ کو نام، شہرت اور دولت ملے گی یا نہیں، اس کا انحصار آپ کی ذائچہ میں موجود اس دھن یوگ پر ہے۔ مالی فوائد کے لیے ان دونوں گھروں کے درمیان سازگار رشتہ بہت مشہور دھن یوگا کی تخلیق کرتا ہے۔ اگر دیگر پہلوؤں جیسے لگنا، پانچواں، دوسرا، پانچواں، نواں اور 11واں گھر ان کے لارڈس مقامی کنڈلی میں موافق پوزیشن میں منسلک ہیں تو کنڈلی میں دھن یوگا کا بہت زیادہ امکان ہے۔ آئیے تفصیل سے بتائیں کہ آپ کی ذائچہ میں دھن یوگ کیسے بنتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے، کنڈلی میں دھن یوگ کے لیے 5 گھر ذمہ دار ہیں۔ گھروں کے علاوہ 2 سیارے مشتری اور زہرہ ہیں جو دولت اور خوشحالی حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو کوئی دیکھ سکتا ہے 5 مکانات اور 2 سیارے متعدد حالات پیدا کر سکتے ہیں جو علم نجوم میں دھن یوگا کی تشکیل کو جنم دیتے ہیں۔ یہاں کچھ ایسے امتزاج کی فہرست ہے جو دھن یوگا کو جنم دیتے ہیں۔ لگنا لارڈ اور دوسرے رب کا ملاپ دھن یوگا کو جنم دیتا ہے۔ اگر آپ کے 11 گھر کے مالک کو دوسرے گھر میں رکھا گیا ہے اور اس کے برعکس اگر چڑھنے والے کے مالک کو اس کے 10ویں گھر میں رکھا جائے تو مقامی کو اپنے والدین سے زیادہ دولت حاصل کرنے کا امکان ہے۔ اگر دوسرے اور 9ویں گھر کا مالک آپس میں تبادلہ کرتا ہے تو آپ کی زندگی میں دولت کا اشارہ ملتا ہے۔ دھن یوگا کا اشارہ اس وقت ہوتا ہے جب دوسرے گھر کے مالک کو تحائف 9ویں اور 11ویں گھر سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر 5ویں گھر کے مالک کا تعلق 9ویں اور 11ویں گھر سے ہو۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ جب 9ویں گھر کا لارڈ 11ویں لارڈ ہاؤس سے منسلک ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ معمولی امتزاج ہیں۔ آئیے ہم تفصیل سے جانتے ہیں کہ دھن یوگا نجومی طور پر مقامی لوگوں کی زندگی کو کس طرح متاثر کرتا ہے۔ علم نجوم میں سب سے زیادہ زیر بحث موضوعات میں سے ایک دولت ہے۔ مقامی کو اس کی زندگی میں دولت اور پیسہ کیسے ملے گا، یہ ایک بحث کا موضوع ہے۔ بعض اوقات انسان کو دولت حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے، جبکہ دوسروں کو پیدائشی طور پر قسمت ملتی ہے اور وہ دولت لاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسروں کو اپنے آباء و اجداد خاندان سے آبائی جائیداد کے لحاظ سے دولت ملتی ہے۔ جائیداد کے معاملات میں پھنس گئے، علم نجوم سے مدد حاصل کریں۔ ابھی کسی ماہر سے پوچھیں، آپ کے پیدائشی چارٹ میں گھر بتاتا ہے کہ آپ کو دولت کیسے ملے گی۔ دوسرا گھر جمع شدہ دولت کی نشاندہی کرتا ہے، جبکہ 8 گھر نامعلوم دولت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس نامعلوم دولت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور پیدائشی چارٹ میں مخصوص یوگا مقامی لوگوں کو دولت کو ڈی کوڈ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دوسرا گھر ٹرائیکون سینٹر ہاؤس سے منسلک ہو جاتا ہے۔ اثر فائدہ مند ہے، پھر کنڈلی میں یہ دھن یوگ آپ کو مطلوبہ نتائج دیتا ہے۔ اگر دوسرے گھر کو 8 گھر سے زحل کی مدد سے دیکھا جائے تو اسے اپنے آباء و اجداد سے دولت حاصل کرنے کا زیادہ امکان ہے۔ چوتھا رب 5ویں یا 9ویں رب کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر متعلقہ گھر میں رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھے دھن یوگا کو جنم دے سکتا ہے۔ اگر چندر کو دوسرے گھر میں مقامی لوگوں میں ورشب کے نشان میں رکھا جاتا ہے تو یہ طاقتور دھن یوگا علم نجوم بناتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کا تعلق فائدہ مند سیاروں سے بھی ہونا چاہیے۔ دوسری طرف اگر چندر برے گھر کے مالک میں ہے اور خراب سیاروں کے ساتھ منسلک ہے تو اخراجات کی شرح زیادہ ہوگی اور آمدنی کم ہوگی۔ مختلف مشہور شخصیات جیسے بل گیٹس، امیتابھ بچن، پرینکا چوپڑا اور مکیش امبانی کے پاس یہ سازگار یوگا ہے۔ لہذا ہم نے اب مطالعہ کیا ہے کہ دھن یوگا کی تشکیل میں سیارے اور مکانات کس طرح اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمیں بتائیں کہ اس کا مقامی لوگوں پر کیا اثر پڑے گا۔ آئیے اس شخص کے عمومی خصائص اور اس کی ذائچہ دیکھیں جس کو یہ دھن یوگا ملتا ہے۔ دولت رکھنے والا سمجھدار شخص دولت اور وقت کی اہمیت اور درستگی کو جانتا ہے۔ امکان ہے کہ وہ منظم اور وقت کی پابندی کرے۔ اعتماد کی سطح اور توانائی کی سطح بلند ہوگی۔ وہ متحرک رہے گا اور حساب سے خطرات مول لے گا۔ تاہم اگر سیاروں کی پوزیشن خراب ہے تو خصوصیات منفی ہو سکتی ہیں۔ چارٹ کا دوسرا گھر مالیات کا انتظام کرتا ہے۔ اس سے آمدنی کے ذرائع کو بڑھانے میں مدد ملے گی، لیکن یہ شخص کو لالچی بھی بنا سکتا ہے۔ 5واں گھر قسمت کا ذمہ دار ہے۔ دولت اور جوئے،
محبت کے معاملات وغیرہ میں قسمت اچھی نفع دے گی۔ 9واں گھر روحانیت اور مذہب کا ذمہ دار ہے۔ یہ مقامی لوگوں کی تعلیم اور کیریئر میں بھی مدد کرتا ہے۔ ایک ہی وقت میں مقامی لوگوں کا 11واں گھر کیریئر کی ترقی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر یہ تمام مکانات چارٹ میں موافق مکانات کے ساتھ فائدہ مند ہیں تو دھن یوگا سازگار ہوگا۔ دھن یوگا ایک مبارک یوگا ہے، اور اگر کسی کے پاس یہ یوگا کنڈلی میں ہے تو اس سے مقامی لوگوں کو بہت زیادہ دولت ملے گی۔ یہ یوگا مقامی لوگوں کی مالی حیثیت میں اضافہ کرے گا۔ کنڈل میں دھن یوگا والا شخص دولت مند، خیراتی، مہربان اور زندگی کی تمام آسائشوں کا مالک ہے۔ ایسا شخص ہوشیار اور خدا پر یقین رکھتا ہے۔ کنڈلی میں دھن یوگا کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ کتنا مضبوط یا کمزور ہے۔ کنڈلی میں اگر دھن یوگا سیاروں کے درمیان بنتا ہے تو سیاروں کی طاقت کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آیا سیارے ہیں فائدہ مند یا نقصان دہ۔ اگر ایک دھن یوگا اگرچہ کیندر اور ٹریکونا کے لارڈز کے ساتھ تشکیل دیا گیا ہے، لیکن وہ خراب، پیچھے ہٹنے والے یا کمزور سیاروں کے زیر اثر ہے، تو اس طرح کی تشکیل شدہ یوگا اپنے مطلوبہ نتائج نہیں دے سکے گا۔ اگر یوگا بنانے والے گھر کے لارڈز فائدہ مند اثر میں ہیں تو وہ یقینی طور پر اچھے نتائج فراہم کریں گے۔ بعض اوقات کسی شخص کو طویل محنت کے بعد رقم ملتی ہے، بعض اوقات یہ کوئی نامعلوم ذریعہ بھی ہو سکتی ہے، بعض اوقات یہ آبائی جائیداد سے حاصل ہونے والی دولت کی شکل میں ہوتی۔ یہ تمام تفصیلات عمومی ذاچے کے حوالے سے ہے۔ انفرادی ذاچے میں دھن یوگ چیک کرنے کے لیے مختلف چارٹ چیک کرتے ہیں، اس میں D1 چارٹ، D9 چارٹ، D10 چارٹ، یہ سارے چارٹ چیک کرنے کے بعد اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اشتراک چارٹ چیک کیا جاتا ہے، اور ان تمام تفصیلات کو چیک کرنے کے بعد دھن یوگ کا پاور بتائی جاتی ہے کہ دھن یوگ کتنے پاور کا ہے۔ اب ہی اپنا ذاچے کا تجزیہ کروا کر اپنے دھن یوگ کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کتنی مال و دولت کما سکتے ہیں اور کتنی اپنی آسائش کی زندگی گزرا سکتے ہیں۔ ان تمام تفصیلات کو جاننے کے لیے اپنے ذاچہ کا تجزیہ کروائے اور دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔